اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ احباب دی وقار، محترم بھائیوں، دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی شقی اور بدبخت ہے جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا جا سکا۔ یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں، یہ رحمت کے لمحے ہیں۔ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمت اور مغفرت کی گھڑی ہے۔ اہل ایمان اس مہینے کو اللہ کی رحمت، نعمت اور غنیمت جانتے ہیں۔ اس مہینے سے صحیح معنی میں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی قسم کے خیر اور کئی قسم کی برکتوں کو یہ مہینہ اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر اس رمضان میں سحری کا وقت ہے۔ سحری کے کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں تم سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کے وقت میں استغفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ المستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو پیدا فرمایا ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اور روزے کے احکامات دیے،
جس کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اسی رمضان کے مہینے میں قیام ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، جہد اور کوشش کے ساتھ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی رمضان میں اعتکاف ہے، اور نامعلوم کتنی عبادتیں ہیں، کتنی قسم کی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں جنہیں یہ مہینہ اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہے۔ ہر نعمت، وہ روزے والی ہو، وہ لیلۃ القدر کی ہو، وہ رمضان کی رات کی تراویح اور رات کے قیام کی ہو، وہ اعتکاف کی ہو، وہ افطاری کا وقت ہو، وہ سحری کا وقت ہو، ان میں سے کسی ایک کی نعمت اور رحمت سے بھی اگر ہم کما حقہ مستفید ہو جائیں تو رمضان کا گویا کہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ رمضان میں جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ رمضان یوں ہی دن اور رات کے تقلب اور پھرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اب 4 روزے گزر بھی گئے ہیں، یوں ہی یہ ایام گزر کے چلے جائیں گے۔ بد نصیب ٹھہرے گا وہ انسان جو اس میں اللہ کی رحمت کو اور اس کی مغفرت کو لپیٹ نہ سکا۔ ہم نے رمضان کو فائدہ اس سے کس طرح حاصل کرنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے جس کے ساتھ رمضان سے ہم مستفید ہو پائیں گے، فائدہ مل جائے گا۔ سب سے پہلا کام، سب سے اہم ترین کام جو واجب بھی ہے، اللہ نے اسے فرض کیا ہے، وہ روزہ ہے۔ اس کی فرضیت کے بارے میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ باتیں گزارشات اپنی پیش خدمت جناب کے کر دی تھی۔ روزہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے، بعض صحابہ کرام نے اس کے ترک کو کفر بھی قرار دیا ہے۔ ایمان انسان کا گویا کہ جاتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک روزہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، ایک روزے کو چھوڑتا ہے، تساہل برتتا ہے، سستی روا رکھتا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتا ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں، فرمایا اگر ساری زندگی باقی ماندہ اگر یہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو یہ پا نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزے جیسی اہم ترین عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، اور بالخصوص اس طرح کے موسموں کے روزے، انہیں ترک کرنا تو شقاوت ہی شقاوت اور بدبختی اور بدبختی اور بدقسمتی ہی بدقسمتی ہے کہ آدمی ان ایام کے روزوں کو ترک کر دے۔ اب اس پر میں مزید تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری عبادت جسے بجا لا کر ہم رمضان سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ رمضان کا قیام ہے کہ رات کی عبادت، تراویح کی نماز،
جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں جو انسان تراویح پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کی عبادت کیسے کرتے تھے، کیسا قیام تھا؟ تو انہوں نے فرمایا صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز رات کی پڑھتے تھے 8 رکعتوں سے بڑھ کر آپ نے کبھی نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ اب رمضان اور غیر رمضان دونوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک قیام اللیل رمضان کا اور قیام اللیل غیر رمضان کا دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ رمضان میں اسے قیام رمضان کہا جا سکتا ہے، غیر رمضان میں اسے قیام اللیل کہا جا سکتا ہے، اسے تہجد کہا جا سکتا ہے، صلاۃ اللیل کہا جا سکتا ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 8 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعتیں، پہلی 4 رکعتیں جو ہوتی تھیں فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ ان کے حسن کے بارے میں پوچھو نہ ان کے طول کے بارے میں پوچھو، کتنی خوبصورت ہوتی تھیں، کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ ثم یصلی 4، پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھتے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے بھی حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی یہ رغبت اس قیام اللیل میں اتنا تھی، اتنا شوق سے یہ قیام اللیل کرتے تھے، تراویح کی نماز میں اس طرح ٹوٹ کے شوق سے پڑھتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باجماعت نماز تراویح پڑھانا ہی ترک فرما دی۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگا، جس طرح تم شوق سے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آتے ہو، جس انداز میں تراویح کی نماز جس محنت سے تم پڑھنے کے لیے آتے ہو، جس جذبے کے ساتھ تم آتے ہو، مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ رب العزت کبھی کہیں اس نماز کو فرض ہی نہ کر دیں، تو میں نے اس لیے جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ترک کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اس خوف سے جماعت کو ترک کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا میں تم سب کو ایک امام پہ جمع نہ کر دوں؟ کیونکہ اس کا اصل حدیث میں موجود تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس خوف سے جماعت کو ترک کیا تھا، اب وہ خوف باقی نہ رہا، اب فرضیت کا کوئی سوال باقی نہ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ یہ حدیث موطا مالک میں موجود ہے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت مع وتر تراویح کی نماز پڑھاؤ۔ وہ 11 رکعت یعنی 8 تراویح اور 3 وتر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ میرے بھائی، انہوں نے 20 دن تک نماز تراویح پڑھائی، پھر یہ بھی چھوڑ گئے۔ لوگ کہنے لگے اب آقا ابی بھی اب بھاگ گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے بعض ساتھی جو یہ کہتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا۔ سراسر بہتان ہے، غلط بات ہے۔ حکم کے الفاظ صحیح تو صحیح کسی ضعیف حدیث سے بھی پیش نہیں کیے جا سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہو یا پڑھنے کا حکم دیا ہو یا کوئی آرڈر جاری کیا ہو۔ ہاں، موطا مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اہم مغالطہ یہ بھی جو پیش کیا جاتا ہے اسے بھی سمجھتے چلیے، اس حد تک بعض ضعیف روایات کے اندر ہے، ضعیف احادیث کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ دور میں پڑھا جانا اگر یہ حدیث صحیح بھی ثابت ہو جائے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہستی ہے جن کے دور میں کیا ہوا کام شریعت اور حجت اور دین ہے، اگر اس کے خلاف نبی علیہ السلام سے مروی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اگر کوئی کام ہوا بھی ہو تو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اگر علم حضرت عمر کا ثابت ہو جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام سے نہ روکا ہو، تب صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارے میں رائے یہی ہو۔ لیکن جبکہ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صریح حکم موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ میرے بھائی، دوسرا کام جو رمضان کے مہینے میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز پہ رغبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ہمیں تراویح کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے اور تراویح کی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تیسرا کام، اپنی انفرادی عبادات پر توجہ دینی چاہیے اور ان عبادات میں بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت نبی علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر رمضان میں قرآن مجید کا دور نکالا کرتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت پر بالخصوص توجہ کرنی چاہیے۔ اور مختلف ائمہ کرام محدثین عظام رحمہم اللہ، ان کا قول میں نے پچھلے جمعہ میں بھی پیش کیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں تمام کے تمام دینی خدمات کو ترک کر دیا کرتے تھے، یعنی حدیث، رجال، تاریخ اسلام، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اپنا تعلق قرآن مجید سے قائم کر لیتے تھے اور رات دن قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا، اور دیگر ائمہ کرام، مجتہدین اور محدثین کرام رحمہم اللہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے تھے اور قرآن مجید کو ساتھ کوئی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرات، قرآن مجید یہ اس کے علاوہ جو اہم ترین عبادت رمضان المبارک کی ہے وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے۔ صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان اجود الناس، نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سخاوت کی انتہا وہ نبی علیہ السلام کی رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ رمضان میں کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی رفتار سے بھی بڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تیز آندھی جس طرح چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کی بالخصوص عبادات میں سے ہے۔ اور زکوٰۃ بھی ہمارے بعض ساتھی اس رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں صدقہ و خیرات کا باہر کیف زیادہ ثواب ہوتا ہے،
تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک دو اہم ترین مسئلے ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے ہاں بالعموم عشر کے ایام میں ہم عشر کا ذکر کرتے ہیں، بالعموم اس سیزن میں لوگ کاروبار کی، زیورات کی اور اپنی نقود کی، نقدیوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کاروبار میں، زیورات میں اور نقدی میں 2.5% یعنی 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر اور اس میں نصاب کیا ہے؟ زیورات کے اندر نصاب، صحیح رائے کے مطابق زیورات میں نصاب وہی نصاب ہے جو عام سونے کے اندر نصاب ہے، اور وہ کیا ہے کہ 7.5 تولے اگر سونا کسی کے پاس ہے، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا کسی کے پاس ہے، تو اس کی ٹوٹل مالیت کا 2.5% 40واں حصہ وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر سونے کی صورت میں جو زیورات ہیں وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو مالک اگر نفلی طور پہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، لیکن اس کے اوپر فرض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 7.5 تولے زیورات اگر ہیں، اس میں 2.5% اس کی ٹوٹل قیمت پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی طرح اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے کم اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے پاس یا چاندی ہے یا چاندی کے زیورات ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نقدی اور کاروبار، اگر کاروبار میں ٹوٹل آپ کا انویسٹمنٹ یا کاروبار کے اندر جتنا پیسہ آپ نے لگا رکھا ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، ہمارے آج کے حساب سے تقریباً کوئی 1900 یا اس کے آج کل ریٹ معلوم کر لیا جائے 1900 سے 2000 کے بیچ کہیں میرے خیال میں اس کا چاندی کا ریٹ ہے۔ حالیہ ایام میں ہم نے معلوم نہیں کیا، معلوم کر لینا چاہیے۔ باہر کیا اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کسی کا کاروبار چل رہا ہے یا نقدی اس کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی اتنی ہی ہے جتنا سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی 2.5% یا 40واں حصہ 2.5% وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سے کم مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کاروبار یوں سمجھیے کہ اس اعتبار سے کم و بیش 1 لاکھ روپے سے زیادہ اگر آپ کی دکان میں مال پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ یا اس سے کچھ اوپر نیچے ایگزیکٹ رقم وہ چاندی کا ریٹ معلوم کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر دی جائے تو اتنا پیسے اگر کسی بندے کے پاس ہیں یا اتنے پیسے کا اگر مال پڑا ہوا ہے تو اس مال کی پوری قیمت میں پیسوں کی صورت میں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے بھائی کرتے ہیں، ہمارے بعض دوست یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ کسی کو کوئی چیز لے کر دے دیتے ہیں، کپڑے لے کر دے دیے، راشن چلا دیا، اس طرح کی چیزیں زکوٰۃ اس طرح سے ادا کرنی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس بندے کو دے رہے ہیں اسے نقد کی صورت میں دیں یا اس سے پوچھ کر اس کی ضرورت کی چیز اسے خرید کر دیں، بشرطے کہ اس میں اس کی رضا شامل ہو، وہ خود کہے کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، آپ مجھے یہ چیز زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر دے دیں، تو تبھی زکوٰۃ کی رقم سے کوئی اور چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ورنہ جس طرح گندم کی زکوٰۃ گندم کی صورت میں ہے، چاول کی زکوٰۃ یا عشر چاول کی صورت میں ہے، جو کی زکوٰۃ جو کی صورت میں ہے، انگور کی زکوٰۃ کشمش کی صورت میں ہے، کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور کی صورت میں ہے، اسی طرح نقود اور نقدیوں کی زکوٰۃ، یہ سونا چاندی بھی نقدی کے اندر شمار ہوگی۔ ان نقدیوں کی صورت کی زکوٰۃ، ان نقدیوں کی زکوٰۃ نقود کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے خرید کر دے دے یا راشن بانٹنا شروع کر دے یا کریانہ کی دکان والا بھائی وہ کریانے کی صورت میں زکوٰۃ دے، اس اجناس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ان اجناس کی قیمتوں پر کیونکہ زکوٰۃ ہے تو لہٰذا ان کی قیمت ہی دینی چاہیے، اجناس دینا درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ باہر کیا میرے بھائی،
زکوٰۃ میں یہ ایک اہم مسئلہ، اس کی طرف بھی میں نے آپ احباب کی توجہ مبذول کرا دی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب، آپ کے بھائی اگر مستحق ہے، آپ کی پھوپھی مستحق ہے، خالہ مستحق ہے، بہن مستحق ہے، ایسے افراد کو سب سے پہلے زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد پھر قرب و جوار میں دیکھیں۔ مساجد، مدارس، بعض علماء نے مساجد میں زکوٰۃ کو جائز قرار نہیں دیا، لیکن جس طرح ہمارے ہاں صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں مساجد میں زکوٰۃ دینے کا فتاویٰ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے بھی اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے، اور راجح بات بھی یہی، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وہ بھی مساجد میں زکوٰۃ کے جواز کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو راجح بات بھی یہی ہے کہ مساجد میں اگر مساجد میں نفلی صدقہ کرنے سے مسجد کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ دینے سے اجتناب کیا جائے، لیکن اگر نفلی صدقات سے مسجد کے تمام پروگرامز نہیں چل رہے تو پھر اس میں فرضی زکوٰۃ دینے میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وفی سبیل اللہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مصارف زکوٰۃ میں کہ اللہ کے راستے میں بھی تم دے سکتے ہو، تو اللہ کے من جملہ عمومی امور میں پھر اللہ کے راستوں میں مساجد بھی آ سکتی ہیں۔ اور میرے بھائی، تو زکوٰۃ کے معاملات میں اس میں بالکل قطعاً سستی نہیں کرنی چاہیے، اس میں تساہل نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تارک اس کے لیے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی وعید نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں کرتا، اس کا مال قیامت کے دن ایک اژدہے کی صورت میں اس کا تعاقب کرے گا۔ یہ آدمی آگے بھاگے گا، اس کا مال اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ کہتا رہے گا، یہ مال اسے کہے گا انا کنزک انا مالک، ساری دنیا تو میرے پیچھے بھاگتا رہا، ساری زندگی تو میرے پیچھے بھاگتا رہا، آج تو کہاں بھاگتا ہے؟ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا رہا، میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج تو مجھ سے کہاں بھاگتا ہے؟ بالآخر یہ آدمی تھک کر جب رک جائے گا اور یہ اژدہا اس کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ اپنا ہاتھ آگے کرے گا بچاؤ کے لیے، حدیث میں آتا ہے یہ اس کے ہاتھ کو ایسے چبائے گا جس طرح کوئی وحشی جانور کسی کے ہاتھ کو چبا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تاریک زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قتال کیا تھا مانعین زکوٰۃ کے خلاف، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ زکوٰۃ جو بندہ انہوں نے فرمایا تھا نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی بنا پر اس کے خلاف جہاد کروں گا، جنگ کروں گا اس کے خلاف۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی صورت میں ادا کی جائے، لیکن اس کے لیے پھر بہت ساری لوازمات بھی درکار ہیں۔ جماعت کے احباب اگر اس سلسلے میں متحرک ہوں، ان کے پاس باقاعدہ یہ نظم موجود ہونا چاہیے، ان کے پاس فقراء کی فہرست ہو، جماعت کے فقراء کا انہیں پتہ ہو، اور اس کے بعد پھر جماعتی سطح پر ایک اس زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے اور پھر جماعتی سطح پر اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے، تو پھر یہ اسلام کے اس اہم ترین حکم میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا فتویٰ اس سلسلے میں یا ہمارے اساتذہ کرام کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ تو قطعاً نہیں ہے کہ انفرادی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ ہمارے بعض دوستوں کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ انفرادی زکوٰۃ اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس صورت کی بات ہے جب بالکل مکمل اسلامی نظام میں زکوٰۃ قائم ہو، حاکم وقت وہ باقاعدہ ایک ایک آدمی سے زکوٰۃ وصول کرتا ہو، اور حاکم وقت ایسا عادل ہو جو زکوٰۃ کو صحیح طور پہ دین کے احکام کو جانتا ہو، اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ کی صحیح طور پہ تقسیم کرے، تو اس صورت میں
تو زکوٰۃ انفرادی طور پر ناجائز سمجھی جا سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر بیت المال میں زکوٰۃ کو دیا جائے تو یہ مستحسن قدم ہے، اچھا قدم ہے، فضیلت والا کام ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انفرادی طور پہ ادا کرتا ہے جائز تو ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی پھر یہ خیال کیا کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو پھر کچھ تقسیم کر لیا کریں کہ کچھ بیت المال میں جمع کرا دیں اور کچھ آپ انفرادی طور پر بھی اپنے عزیز و اقارب میں یا جہاں جہاں آپ مستحق سمجھتے ہیں ایسی جگہوں پر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ چند ایک چیزیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی، ان کے بارے میں آپ کو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت حساس رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر نہ جائے۔ آپ احباب میں نے جو من جملہ جو چند باتیں گزارش کی، روزے کے سلسلے میں قطعاً تساہل کا مظاہرہ نہ کریں، سستی نہ کریں، روزوں کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے بچوں کو روزوں کے معاملے میں غفلت نہ کرنے دیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، بچوں کو اپنے گھر میں موجود جوانوں کو روزے کے معاملے میں غافل نہ ہونے دیں۔ اسی طرح قیام رمضان پر توجہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت پہ توجہ کریں، انفاق فی سبیل اللہ پہ توجہ کریں، نفلی صدقات کریں، نفلی صدقات دل کھول کے کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ویسے بھی اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو اسے مزید بڑھا دیتا ہے، مزید بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک کے بدلے میں اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرے بھائی آپ احباب صدقہ و خیرات میں بالخصوص رمضان کے مہینے میں یہ کام بھی کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہر رمضان میں آپ احباب سے گزارش کرتا رہتا ہوں، ہمارا اپنا ادارہ جو دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا ہے، جہاں سے میری فراغت ہے، میں وہاں ایک کافی عرصہ وہاں پڑھتا رہا، اور ہمارے ضلع ڈی جی خان کو اس ادارے کی طرف سے اللہ رب العزت نے بے شمار برکتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ڈی جی خان کے مفتی اور شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ آوان صاحب وہ اسی ادارے سے فاضل ہے۔ اسی طرح مرکز التوحید، ہمارے ڈی جی خان میں درس نظامی کے 3 مدرسے ہیں، ایک مدرسہ مرکز التوحید ہے، ایک مدرسہ مرکز المودہ ہے، اور ایک مدرسہ مرکز البدرین ہے۔ بدرین کے تمام اساتذہ جلال پور کے فضلاء ہیں، مرکز التوحید کے شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم مباحد صاحب اور دیگر اساتذہ جلال پور کے فضلاء ہیں، کلیت البنات کے استاد مولانا عطا اللہ آوان وہ جلال پور کے فاضل ہیں، میری فراغت وہیں سے ہے، حضرت الامیر کی فراغت وہیں سے ہے۔ تو باہر کیف وہ ادارہ کیونکہ ایک فوج علماء کی تیار کر کے انہوں نے آپ لوگوں کو دی ہے، آپ احباب کا بھی حق بنتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ یہ ذمہ لگاتے ہیں کہ رمضان میں کم از کم ایک جمعہ آپ احباب ہمارے لیے کچھ تعاون اکٹھا کر کے یا انفرادی طور پر جماعتی ساتھیوں سے وصولیاں کر کے آپ مدرسے کو بھیجا کریں۔ تو اس اعتبار سے آپ احباب جلال پور کا تعاون کریں۔ جلال پور کے تعاون کے سلسلے میں بھائی عبد الرحمن اور بابا عبد الرحمن وہ باہر ٹھہریں گے، آپ احباب جلال پور کے سلسلے میں ان سے تعاون کریں۔ یہ ادارہ رمضان کے مہینے میں اگر کچھ ہماری بچت ہو جاتی ہے تو پھر سال بھر اسی کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہت گزارا چلتا رہتا ہے۔ آپ دیگر اداروں کے ساتھ جہاں تعاون کریں، تو جس طرح میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب تو نفلی صدقات کے سلسلے میں بھی، جس طرح اب میں آپ سے جلال پور کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ہر جگہ تعاون کریں، لیکن اپنے ادارے کو سب سے مقدم سمجھیں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس ادارے کے لیے ہم کہیں باہر سے تعاون کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ڈی جی خان کی حد تک کوئی 3-4 ساتھی ہیں جو ہمیں کبھی کبھار دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کے پاس تعمیرات کا سلسلہ جب چل رہا تھا، ایک مرتبہ ہم کراچی گئے تھے، اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں جاتے۔ سارا اس کا بجٹ اور ساری ذمہ داری آپ احباب پر ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ احباب نے 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے جو چندہ شروع کیا تھا ابھی تک وہ اسی طرح چل رہا ہے، جبکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔
علماء یا مدرسین، ائمہ مساجد، ان کے وظائف میں اگر ہم خاطر خواہ اور مناسب نہ رکھیں تو اس میں ہمارے نظام نہیں چل سکتا۔ صاف ظاہر ہے ایک بندہ صبح سے شام تک وہ نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد پھر بیٹھا ہوا ہے، کلاس اسی نے پڑھانی ہے، ناظرہ کلاس اسی نے پڑھانی ہے، ساری نمازیں اسی نے پڑھانی ہیں، تو پھر بھائی اس کا گھر کا خرچ بھی تو ہے، آخر وہ کس کے ذمہ ہے؟ پھر وہ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہم معمولی خرچے، معمولی تنخواہیں انہیں دیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی بعض اوقات کوئی تنگی یا کچھ مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ پریشانی عام مساجد مدارس کے متولی صاحبان یا منتظمین جس طرح شکایت کرتے ہیں، ہمیں وہ قطعاً شکایت نہیں ہے، اللہ رب العزت پوری کرا دیتا ہے، اور آپ احباب کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ آپ احباب کوشش کرتے ہیں، آپ اس مہینے جب بھائی ثناء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ماہانہ تعاون کے لیے، تو میں آپ سے ملتمس ہوں آپ اس تعاون کو کچھ نہ کچھ بڑھا کر دیں اور مستقل اس تعاون کو بڑھائیں۔ ہمارے لیے مسائل ہیں، ادارے چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہمارا بجٹ اس تعاون سے جو اس وقت موجودہ چل رہا ہے اس سے پورا نہیں ہو پاتا۔ آپ احباب کوشش فرمائیں، اور ہر ساتھی ابھی بیٹھے ہوئے اندازہ کر لے کہ اس نے مہنگائی کتنا بڑھ چکی ہے اور اس نے اپنے تعاون میں کتنا اضافہ کرنا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ اللہ کے گھر کے بارے میں فکر مند ہوں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کی دیگر مشکلات کو دور فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو مہنگائی کے طوفان سے محفوظ فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت فقر سے اور مالی تنگی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے، آپ کے ہمارے گھروں میں اللہ رب العزت دین کو داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔